بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ دوم کا یہ سبق نمبر الدرس الثالث والاربعون 43واں سبق ہے۔ مجموعی اعتبار سے حصہ اول اور دوم کے اعتبار سے 43واں سبق ہے۔ یہ اسماء کنایہ کا بیان، اسماء کنایہ کا بیان ہم یہ آج پڑھیں گے، تو اس کے تعریف اور وغیرہ سب چیزیں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں جو اسم کسی مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرے اسے اسم کنایہ کہتے ہیں۔ جو اسم کسی مبہم یعنی غیر واضح عدد جس سے واضح پتہ نہ چلتا ہو، کہ جو اسم کسی مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرے اسے اسم کنایہ کہتے ہیں۔ یعنی مبہم سے مراد ہوتا ہے، جیسے کہیں ایک تعریف یوں بھی کرتے ہیں اس کی، وہ اسماء جو کسی چیز پر اشارتاً دلالت کریں اسے اسماء کنایہ کہتے ہیں۔ اب جیسے کہ کم اخن لک، تمہارے کتنے بھائی ہیں، تمہارے کتنے بھائی ہیں۔ اب اس کا ایک ہوتا ہے کم، جس کو ہم بولتے ہیں ممیز، اور اس کو بولتے ہیں، اس کے بعد والی کو تمیز بولتے ہیں۔ تو اب کس کی دو قسمیں بیان کریں گے آگے چل کے، کم استفہامیہ، کم خبریہ۔ قلتو کیتا و کیتا، میں نے ایسا ایسا کہا، میں نے ایسا ایسا کہا۔ اب بیان فرما رہے ہیں آگے، مبہم عدد پر دلالت کرنے والے اسما تین ہیں، یعنی مبہم عدد پر دلالت کرنے والے اسما تین ہیں، کم، کذا اور کعین۔ تو یہ تینوں جو ہیں مبہم عدد پر دلالت کرتے ہیں، کم، کذا اور کعین۔ اور مبہم بات پر دلالت کرنے والے اسما دو ہیں، کیتا اور زیتا، کیتا اور زیتا۔ اب ان کا جو ہے پورا بعد میں اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو اب پتہ چلا کہ اصل مبہم عدد پر دلالت کرنے والے اسما تین ہیں، کم، کذا اور کعین، اور مبہم بات پر دلالت کرنے والے اسما دو ہیں، کیتا اور زیتا۔ اب یہاں سے دیکھیے قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں ان کے۔ نمبر ایک، قواعد و فوائد۔ نمبر ایک ہے، کم سے کسی چیز کی تعداد کے متعلق سوال کیا جائے، کم سے کسی چیز کی تعداد کے متعلق سوال کیا جائے تو اسے کم استفہامیہ، اور تعداد کے متعلق خبر دی جائے تو اسے کم خبریہ کہیں گے۔ تو اصل اعتبار سے دو قسمیں نکلی کم کی، کم خبریہ، کم استفہامیہ۔ کم خبریہ کہاں ہوگا، کم استفہامیہ کہاں ہوگا، اس کے پہچاننے کے طریقے بھی بیان کریں گے، اور کم خبریہ کی تمیز کیا ہوتی ہے، کم خبریہ کی، کم استفہامیہ کی تمیز کیا ہوگی۔ تو یہاں کم کتب عندی، میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں، میرے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ اگر اس کو ہم سوالیہ خبریہ کے طور پر مانتے ہیں، خبریہ کے طور پر، تو ترجمہ اس کا خبریہ کے طور پر کریں گے، کتنی ہی کتابیں یا بہت سی کتابیں میرے پاس ہیں۔ کم کتب عندی، بہت سی کتابیں میرے پاس ہیں، تو یہ کم جو ہوگا کم ہوگا، اور یہ اس کے بعد جو بعد والے آئے گی وہ اس کی تمیز بنے گی۔ تو یہ کم خبریہ ہے، اور اس کے بعد آنے والی کتبین یہ اس کی تمیز ہے۔ تو کم سے کسی چیز کی تعداد متعلق سوال کیا جائے اسے کم استفہامیہ، اور تعداد متعلق خبر دی جائے تو اسے کم خبریہ کہتے ہیں، کہیں گے جیسے کم کتب عندی۔ پھر آگے ہے کم، نمبر دو، کم سے جس چیز کے تعداد کے متعلق سوال کیا جائے یا خبر دی جائے وہ کم کے بعد آتی ہے اور کم کی تمیز کہلاتی ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر جو کم کے بعد آئے گی وہ اس کی تمیز کہلائے گی، اور کم کے بعد آنے والی جو ہے اب پہچانیں گے ہم بعد والے کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کم خبریہ ہے، کم استفہامیہ۔ ترجمہ کرنے سے پتہ چلے گا یا مفہوم سے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا کم خبریہ ہے، کم استفہامیہ۔ تو کم سے جس چیز کے تعداد کے متعلق سوال کیا جائے یا خبر دی جائے
وہ کم کے بعد آتی ہے، چاہے وہ کم خبریہ ہو چاہے وہ کم استفہامیہ، اس کے بعد آنے والی جو ہوگی وہ دونوں جو ہیں کم کے بعد ہی آئیں گی اور کم کی تمیز کہلائیں گی۔ کم سے جس چیز کے وہ تعداد متعلق سوال کیا جائے خبر دی جائے وہ کم کے بعد آتی ہے اور کم کی تمیز کہلاتی ہے۔ نمبر 3، کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، یعنی کم استفہامیہ کی جو تمیز ہے وہ مفرد اور منصوب ہوتی ہے، اور اگر کم سے پہلے مضاف یا حرف جر ہو تو اسے جر دینا بھی جائز ہے۔ یعنی اگر کم سے پہلے حرف، عام طور پر تو یہی ہے کہ کم استفہامیہ کی تمیز پہ اگر اس سے پہلے حرف جر نہ ہو یا مضاف نہ ہو تو ایسی صورت میں کم استفہامیہ کی تمیز ہوگی وہ مفرد اور منصوب ہوگی، لیکن اگر کم سے پہلے مضاف ہو یا حرف جر ہو تو اسے جر دینا بھی جائز ہے، جیسے غلام کم رجل لقیتا بکم درہم اشتریت القلم۔ غلام کم رجل، کتنے مردوں کے غلام سے تو نے ملاقات کی۔ یہ اب یہ دیکھیں کم جو ہے استفہامیہ ہے اور رجل یہ اس کی تمیز ہے، اور یہ تمیز جو ہے یہ مجرور ہے، اور مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ کم سے پہلے یہاں غلام مضاف ہے، تو یہاں کہا کہ کم استفہامیہ کی جو تمیز ہے وہ عام طور پر مفرد و منصوب رہتی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے مضاف ہو جائے تو وہ اسے مضاف آ جائے تو ایسی صورت میں اسے جر دینا، مضاف ہو تو یا حرف جر ہو تو اسے جر دینا بھی جائز ہے۔ تو دیکھیں آپ کہ یہاں غلام کم رجل والی مثال میں غلام یہ مضاف ہونے کی مضاف ہے کم کی طرف، تو اس کم سے پہلے غلام ہوا، غلام جو مضاف ہے اس وجہ سے یہ رجل اس کی تمیز اسے جر دیا گیا۔ تو اب وہ ہوا کہ کم سے پہلے مضاف ہو تو اس کی تمیز کو جر دینا بھی جائز ہے، لہذا رجل یہ مضاف کی وجہ سے یہاں پر مجرور ہے۔ دوسری مثال بکم درہم اشتریت القلم، کتنے درہموں میں تو نے قلم خریدا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ کم یہ استفہامیہ ہے اور درہم اس کی تمیز ہے، اور یہ مجرور ہے کیونکہ یہاں پر کم سے پہلے جو ہے حرف جر ہے، اور کم سے پہلے با حرف جر ہے، اور بیان کیا گیا کہ کم کی استفہامیہ کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو اس کی تمیز کو جر دینا بھی جائز ہے، لہذا دیکھیں کہ درہم یہاں مجرور ہے کیونکہ یہاں کم سے پہلے حرف جر موجود ہے، اس وجہ سے یہاں مجرور ہے۔ آگے اب بیان کر رہے ہیں نمبر 4، کم خبریہ کی تمیز من کی وجہ سے، کم خبریہ کی تمیز من کی وجہ سے یا کم کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے۔ کم خبریہ کی تمیز جو ہوتی ہے عام طور پر یہ اس کا یہی ہے کہ کم خبریہ کی تمیز من کی وجہ سے یا کم کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے، یہ مفرد اور جمع دونوں طرح آ سکتی ہے۔ دونوں کے اندر فرق یہ نکلا کم استفہامیہ کم خبریہ کہ کم استفہامیہ کی تمیز تو مفرد اور منصوب ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے یا مضاف ہو تو اسے جر دینا بھی جائز ہے۔ اور کم خبریہ میں کیا ہے کہ کم خبریہ کی تمیز من کی وجہ سے یا کم کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے، اور یہ مفرد اور جمع دونوں طرح آ سکتی ہے، جیسے کم من بلدن رائیتو۔ اچھا یہ تھوڑا فرق رکھنا ہے آپ کو کہ جہاں کم خبریہ ہو وہاں ترجمہ کرنے میں بھی آپ کو اس طرح سے کرنا ہے کہ سامنے والا بھی سمجھ جائے کہ یہاں کم خبریہ ہیں۔ کم من بلدن رائیتو، کتنے ہی بہت سارے شہروں کو میں نے دیکھا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ترجمہ ہم نے اس طرح سے کیا کہ یہاں سوالیہ کا وہم بھی نہیں ہو رہا، مطلب سوالیہ نہیں ہوگا تو کم خبریہ ہوگا۔ کم من بلدن رائیتو، بہت سے شہروں کو میں نے دیکھا، تو یہاں کم جو ہے یہ کم خبریہ ہے، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ بلدن، یہ مجرور، یہ بلدن اس کی تمیز ہے، اور یہ مفرد ہے اور مجرور ہے۔ کیا ہے؟ کم خبریہ کی تمیز یہ مفرد ہے اور مجرور ہے، اور مجرور کیوں کہ اس سے کم خبریہ کی تمیز حرف جر یا تو من کی وجہ سے، تو یہاں من کی وجہ سے یہاں پر دیکھیں کہ بلدن یہ تمیز ہے اور مجرور ہے من کی وجہ سے۔ بہت سے شہروں کو، کتنے ہی شہروں کو میں نے دیکھا۔ دوسرے، اور تمیز سے پہلے فعل متعدی و تمیز پر من لانا واجب ہے۔ اگر تمیز سے پہلے فعل متعدی ہو، یعنی وہ فعل جو فاعل اور پورا نہ ہو، مفعول کو بھی چاہے، تو ایسی صورت میں تمیز پر من لانا واجب، جسے کم اہلکنا من قریۃ،
بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو یہاں ایک خبر دی جا رہی ہے, استفہام نہیں ہو رہا ہے, یہاں سوال نہیں ہو رہا ہے. کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ کم اہلکنا, یہ کم جو ہے خبریہ ہے, کم خبریہ, اور اہلکنا یہ فعل ہے, اور یہ فعل متعدی ہے, اور یہ قریتن اس کی یہ تمییز ہے اور مجرور ہے من کی وجہ سے. اور یہاں پر تمیز پر من لانا یہ واجب ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو اہلکنا یہ جو فعل ہے وہ فعل متعدی ہے, اور بیان کیا ہے کہ تمیز سے پہلے فعل متعدی ہو تو تمیز پر من لانا واجب ہے. لہذا تمیز قریتن پر یہاں من کا لانا واجب ہے, کیونکہ اس سے پہلے اہلکنا فعل متعدی ہے. نمبر 5, قضا سے کسی چیز کی قلیل یا کثیر تعداد کے متعلق خبر دی جاتی ہے. قضا سے کسی چیز کے قلیل یا کثیر تعداد کے متعلق خبر دی جاتی ہے, اور اس کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے. اس کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے. تو قضا کا جو استعمال ہے وہ اتنے اتنے وغیرہ کے لیے ترجمہ کرتے ہیں اس کا, کہ قضا سے کسی چیز کی قلیل یا کثیر تعداد متعلق خبر دی جاتی ہے اور اس کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے. جیسے جاء قضا عالمن, جاء قضا عالمن, اتنے عالم آئے, اتنے عالم آئے. تو یہاں جو ہے یہ اس کا جو ہے تکرار کے ساتھ بھی آتا ہے اور یہ تکرار کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جیسے آپ اس کو ہم مثال میں یہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں جاء قضا قضا عالمن, اتنے اتنے عالم آئے. تو یہ قضا کے ذریعے سے کسی چیز کے متعلق تعداد کثیر, قلیل یا کثیر تعداد کے متعلق خبر دی جاتی ہے اور اس کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے. تو دیکھیں قضا یہ ممیز ہے اور اس سے جو ہے تعداد کے متعلق خبر دی جا رہی ہے, اور عالمن یہ اس کی تمیز ہے اور یہ مفرد ہے اور منصوب ہے. اب آگے دیکھیں نمبر 6 قاعدہ ہے کعین. کعین سے عدد کثیر کے متعلق خبر دی جاتی ہے. کعین سے عدد کثیر, قضا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ قلیل اور کثیر دونوں کے متعلق خبر دی جاتی ہے, اور کعین سے عدد کثیر کے متعلق خبر دی جاتی ہے. آپ نے پیچھے پڑھا بھی تھا کہ جو ہے کم خبریہ اور کم استفہامیہ کے جو آپ نے پڑھے تھے کہ خبریہ اسماء کنایہ کرنے کے لیے 3 ہوتے ہیں, تو کم, قضا وغیرہ بیان کیے تھے آپ کے سامنے. پیچھے والے اس میں یہ بیان کیے تھے آپ کے سامنے کہ مبہم عدد پر دلالت کرنے والے اسماء 3 ہیں, کم, قضا اور کعین. مبہم بات پر دلالت کرنے والے اسماء 2 ہیں, کیتا اور زیتا. اب کعین سے عدد کثیر کے متعلق خبر دی جاتی ہے اور اس کی تمیز مفرد اور من کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے. مفرد اور من کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے. جیسے کعیم من دابۃ لا تحمل رزقها, کعیم کتنے ہی ایسے جاندار ہیں, کتنے ہی ایسے جاندار ہیں جو اپنے رزق کو جمع نہیں کرتے, اپنے رزق کو نہیں جمع کرتے. کتنے ایسے جاندار ہیں جو اپنے رزق کو جمع نہیں کرتے. تو یہاں دیکھیں کعین سے عدد کثیر کے متعلق خبر دی جا رہی, کتنے ہی جاندار ہیں, اور اس کی تمیز یہ دابۃ یہ اس کی تمیز ہے, اور من یہ اس سے پہلے حرف جر من ہے, من کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دابۃ یہ کعین کی تمیز ہے اور مجرور ہے من کی وجہ سے. نمبر 7 کیتا زیتا, یہ دونوں تکرار کے ساتھ آتے ہیں. کیتا اور زیتا یہ دونوں تکرار کے ساتھ ان کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے. جیسے قلتو کیتا و کیتا حدیثاً, قلتو کیتا و کیتا حدیثاً. تو اب اس کا جو ہے کہتے ہیں میں نے فلاں فلاں بات کہی, میں نے فلاں فلاں بات کہی. کیتا و زیتا تکرار کے ساتھ آئے یہاں پر. اسی طرح زیتا کی قلتو زیتا و زیتا حدیثاً, میں نے فلاں فلاں بات کہی. تو زیتا زیتا والی مثال بھی یہاں لا ہے. قلتو کیتا و کیتا حدیثاً, میں نے فلاں فلاں بات کہی. اسی طرح قلتو زیتا و زیتا حدیثاً, میں نے فلاں فلاں بات کہی. تو یہ کیتا و کیتا تکرار کے ساتھ آیا, یہ اور یہ جو ہے یہ تمیز ہے, اور حدیثاً یہ کیتا و کیتا اسماء کنایہ میں سے ہیں, اور حدیثاً یہ ان کی تمیز ہے. اب ان کو کہیں گے کہ یہ سب کیا ہیں, کہ قلتو کیتا و کیتا حدیثاً, یہ قلتو کیتا و کیتا یہ کیا ہیں اسماء کنایہ, اور حدیثاً ان کی تمیز ہے,
اور تمیز یہ مفرد ہے اور منصوب ہے، اور یہ کئیتا و کئیتا اس مثال میں تکرار کے ساتھ آیا۔ اسی طرح آپ زیتا والی مثال لیں، قلتو زیتا و زیتا حدیثاً، تو یہاں زیتا زیتا بھی تکرار کے ساتھ ہے، اور ان کی تمیز جو ہے حدیثاً یہ مفرد ہے اور منصوب ہے۔ اب یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ ہمارا جو ہے خلاصۃ النوح میں ہم نے طریقہ کار یہی رکھا تھا کہ ہم پہلی تمرین کو چھوڑ کر کے دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرتے تھے، کیونکہ اس میں جو ہے پہلی تمرین کا جو تعلق رہتا تھا وہ طلبہ سے سننے پر موقوف ہوا کرتا ہے، اس لیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری اور تیسری تمرین کو ہم حل کریں گے۔ دوسری تمرین نمبر آئی ہے، تمرین نمبر 2 ہے، اس کے اندر 2 سوال ہیں، غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1 ہے، کم استفہامیہ کی تمیز ہمیشہ مفرد اور منصوب ہوتی ہے۔ غلطی کی نشاندہی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ غلط دیا رہتا ہے، اس کو غلط کو صحیح کر کے جملے کو صحیح کرنا رہتا ہے۔ کم استفہامیہ کی تمیز ہمیشہ مفرد اور منصوب ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، ہمیشہ ہٹا دیں گے۔ کم استفہامیہ کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے، مفرد منصوب ہوتی ہے، اور پھر آگے اس کے بڑھائیں گے اگر کم سے پہلے مضاف یا حرف جر ہو تو مجرور ہوگی۔ تو کم استفہامیہ کی تمیز اب یہاں ہمیشہ ہٹائیں گے، یہاں سے کم استفہامیہ کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے، اور اگر کم سے پہلے مضاف ہو یا حرف جر ہو، اور اگر کم سے پہلے مضاف ہو یا حرف جر آ جائے تو مجرور ہوتی ہے۔ تو اتنا شامل کر دیں، جملہ پورا درست ہو جائے گا۔ نمبر 2، کم خبریہ کی تمیز ہمیشہ جمع اور مجرور ہوتی ہے۔ کم خبریہ کی تمیز، تو اب یہاں دیکھیں کم خبریہ کی تمیز ہمیشہ جمع اور مجرور ہوتی ہے، یہ غلط ہے، کو درست کرنا ہمیں۔ کم خبریہ کی تمیز من یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، کم خبریہ کی تمیز من یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھائیں گے، اور یہ مفرد اور جمع دونوں طرح آتی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کم خبریہ کی تمیز من یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے، اور یہ مفرد اور جمع دونوں طرح آتی ہے۔ یہ ہو گئی تمرین نمبر 2۔ آئیے تمرین نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ تمرین نمبر 3 میں جو ہے یہ کچھ جملے ہیں، ان کو کیا کرنا ہمیں، نمبر 3 اسماء کنایہ پہچاننا ہے، اور افراد جمع اور اعراب کے لحاظ سے تمیز کا ہمیں حکم بیان کرنا یہاں پر کہ ہماری اس کی تمیز یہ کیسی ہو رہی ہے۔ تو آئیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے نمبر 1 جملہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین آسمان اور زمین میں، کتنی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہاں سب سے پہلے ہمارا کَأَيٍّ یہ اس میں کنایہ ہے، اور آیتن یہ تمیز ہے، اور یہ تمیز جو ہے یہ من کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اور اس کی جو تمیز کائن جو ہوتا ہے، کائن سے عدد کثیر کے متعلق خبر دی جاتی ہے، آپ نے اوپر پڑھا، اور اس کی تمیز من کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے، لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیتن یہ مجرور ہے، تمیز ہے، اور من کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ نمبر 2 ہے اندی کذا و کذا کتابن، میرے پاس اتنی کتابیں ہیں، تو یہ کذا و کذا یہ اسماء کنایہ ہے، اور جو تکرار کے ساتھ آتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کذا کذا تکرار کے ساتھ ہے، اور کتابن یہ اس کی تمیز ہے، اور اس کذا و کذا کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد اور منصوب ہوتی ہے، لہذا کتابن یہ تمیز ہے اور مفرد اور منصوب ہے۔ نمبر 3 رایا کم رجل اخذتا، رایا کم رجل کتنے مردوں کی رائے اخذتا تو نے لی۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں اس پہ سوالیہ نشان بھی لگا ہوا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارا یہ کم جو ہے کم استفہامیہ ہے، یہ، اور یہ رجلن اس کی یہ تمیز ہے، اور کم استفہامیہ کی تمیز جو ہوتی ہے وہ عام طور پر مفرد اور منصوب ہوتی ہے،
لیکن اگر اس سے پہلے مضاف ہو یا اس پہ حرف جر آ جائے تو ایسی صورت میں مجرور ہوگی۔ تو یہاں رجلن یہ تمیز ہے اور مجرور ہے، کیونکہ اس سے پہلے کم سے پہلے را یا مضاف آ گیا، تو اس مضاف کی وجہ سے اس کی تمیز جو ہے رجلن یہ مجرور ہے۔ کتنے مردوں کی رائے تم نے لی؟ عام طور پر آپ کو آسان طریقہ یہ ہوگا کہ جہاں ہم دیکھیں ہیں مثالوں کے اندر کہ جہاں استفہامیہ ہے تو وہاں پر سوالیہ نشان آخر میں لگا ہوا، اور جہاں خبریہ ہے تو وہاں سوالیہ نشان نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے کم میلن سرتا۔ کم میلن سرتا، کتنے میل تم چلے، کتنے میل تم چلے، تو یہاں پر بھی سوالیہ نشان لگا ہے، اور عام طور پر یہی ہے کہ کم استفہامیہ کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے جبکہ اس سے پہلے مضاف نہ ہو یا حرف جر نہ ہو، لہذا کہ کم جو ہے استفہامیہ ہے، اور میلن یہ اس کی تمیز ہے، مفرد ہے اور منصوب ہے کیونکہ اس سے پہلے نہ حرف جر ہے نہ مضاف ہے، تو یہ کم استفہامیہ ہو گیا، اور میلن یہ اس کی تمیز ہے جو کہ مفرد اور منصوب ہے۔ نمبر 5 کم آتیناہم من آیت بینہ۔ ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دی، ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دی۔ یہاں سوالیہ نشان بھی نہیں اس کے ساتھ، تو یہ کم خبریہ ہے، کم خبریہ ہے، اور یہاں پر جو ہے کم خبریہ کی تمیز جو ہوتی ہے مجرور اور جمع دونوں طرح آ سکتی ہے، مفرد بھی ہوتی ہے، مفرد اور جمع دونوں طرح آتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ اس کی جو ہے آیتن یہ اس کی تمیز ہے، اور تمیز اور من کی وجہ سے مجرور ہے، اور یہاں پر من کا لانا واجب ہے کیونکہ پیچھے بیان کیا کہ اگر اس سے پہلے تمیز سے پہلے فعل متعدی ہو تو وہاں پر تمیز پر من لانا واجب ہوتا ہے، لہذا آپ دیکھیں آتینا یہ فعل ہے اور فعل متعدی ہے جو کہ تمیز سے پہلے ہے، تو تمیز سے پہلے فعل متعدی ہونے کی وجہ سے یہاں پر من تمیز پر من لے کر آئے ہیں جو کہ اس کی وجہ سے تو یہاں من کا لانا واجب ہے۔ تو کم خبریہ کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد اور جمع دونوں ہو سکتی ہے اور مجرور ہوتی ہے، تو یہاں دیکھیں آیتین یہ تمیز ہے اور مجرور ہے۔ نمبر 6 المسافرون کذا رجلا۔ المسافرون کذا رجلا، اتنے مردوں مسافر ہیں، اتنے لوگ مسافر ہیں، تو یہاں پر کذا یہ جو ہے اسم کنایہ ہے، اور یہ تکرار کے ساتھ بھی آتا ہے القضا و قضا رجلن، یا بغیر تکرار کے قضا یہ اسم کنایہ ہے، اور رجلن یہ اس کی تمیز ہے، اور یہ رجلن اس کی تمیز ہے، اور اس کی تمیز جو ہوتی ہے وہ مفرد اور منصوب ہوتی ہے، لہذا رجلن یہ مفرد ہے اور منصوب ہے، مفرد ہے اور منصوب ہے۔ نمبر 7 کم عالمن زرتا، کتنے عالموں سے تم نے ملاقات کی، تو یہ پتہ چل رہا استفہامیہ ہے، تو یہاں پر سوالیہ تو کم استفہامیہ، یہاں پر یہ کم جو ہے کم عالم کتنا زرتا کتنے عالموں سے تم نے ملاقات کی، تو یہ کم یہاں پر جو ہے استفہامیہ ہے، اور عالمن یہ اس کی تمیز ہے جو مفرد اور منصوب ہے، اور کم استفہامیہ کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے حرف جر یا مضاف ہو تو مجرور ہوتی ہے، لہذا اس سے پہلے نہ حرف جر ہے کم سے پہلے اور نہ مضاف اس سے پہلے، تو ایسی صورت میں یہ اپنے قاعدے کے مطابق مفرد اور منصوب ہوگی، لہذا عالمن یہ مفرد ہے اور منصوب ہے۔ نمبر 8 قلتو کیتا و کیتا حدیثا، میں نے ایسی بات کہی، فلاں بات کہی، میں نے ایسی بات کہی، اور آپ کو بتایا کہ کیتا و کیتا یہ دونوں تکرار کے ساتھ آتے ہیں، اسی طرح زیتا و زیتا تکرار کے ساتھ آتے ہیں، اور ان کی تمیز جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ مفرد اور منصوب ہوتی ہے، لہذا کیتا و کیتا یہ اسماء کنایہ ہیں، اور ان کی تمیز جو ہے حدیثاً، یہ حدیثاً ان کی تمیز ہے جو کہ مفرد اور منصوب ہے۔ نمبر 9 دیوانہ کم شاعرن قراتا، دیوانہ کم شاعرن، کتنے شاعروں کے دیوان قراتا تم نے پڑھے، کتنے شاعروں کے دیوان تم نے پڑھے، یہ جو ہے سوالیہ نشان بھی ہے، اس سے پتہ چلا کہ کم جو ہے یہاں پر استفہامیہ ہے، کم استفہامیہ آئی ہے، اور کم استفہامیہ کی تمیز جو ہوتی ہے بغیر اگر اس سے پہلے حرف جر یا مضاف نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کیا ہوتی ہے مفرد اور منصوب ہوتی ہے، تو یہ کم استفہامیہ اور شاعرین کی تمیز ہے، اور یہ مجرور ہے، تو مجرور ہے کیونکہ
قاعدہ اس کا یہ تھا کہ مفرد منصوب ہوتی جبکہ اس سے پہلے مضاف یا حرف جر نہ ہو، لیکن یہاں کم استفہامیہ سے پہلے دیوان یا مضاف ہے، تو کم استفہامیہ سے پہلے اگر مضاف آ جائے تو اس کی تمیز مجرور ہوتی ہے، لہذا شاعر نے اس کی تمیز ہے جو مجرور ہے۔ آگے نمبر ہے 10، خطبۃ کم خطیب سمعت۔ خطبۃ کم خطیب سمعت، کتنے ہی خطیب، بہت سارے خطیبوں کے خطبے میں نے سنے، بہت سارے خطیبوں کے خطاب میں نے سنے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ کم، یہ استفہامیہ نہیں بلکہ کم خبریہ ہے، خبریہ ہے یہ، اور میں نے کتنے ہی خطیبوں کے خطبے سنے، اس پہ ایک سوال نشان بھی نہیں ہے، اس سے بھی پتہ چلا کہ یہاں پر یہ کم خبریہ نہیں بلکہ کم استفہامیہ نہیں بلکہ کم خبریہ ہے۔ اور کم استفہام، کم خبریہ کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد ہوتی ہے اور جمع دونوں ہوتی ہے، اور وہ مجرور بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ خطبۃ کم خطیب سمیت، یہ خود کم یہ خبریہ ہے اور اس سے پہلے مضاف ہو، تو اس سے پہلے مضاف ہو ہے اور اس کی تو مضاف کی وجہ سے اس کی جو تمیز ہے وہ مجرور ہے، اس کی تمیز یہاں پر مجرور ہے اور یہ مفرد ہے۔ اور اس سے پہلے یہاں پر آپ کو بیان کیا تھا کہ کم استفہامیہ، کم خبریہ کی تمیز من کی وجہ سے، کم کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہاں پر من کی وجہ سے تو نہیں یہاں پر، لیکن جو ہے کم کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہاں مجرور ہے کہ اس سے پہلے خطبۃ مضاف ہے تو یہ کم کا یہ مضاف الیہ بنے گا اور یہ مجرور ہے۔ تو یہ ہمارا سبق جو ہے مکمل ہو گیا، خلاصۃ النحو حصہ دوم کا 43واں سبق اسماء کنایہ کا بیان۔ ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔